اگر قادیانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان لے اور یہ کہہ دے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، مکار ہے، اس پر لعنتیں ہیں کروڑوں، آج بھی ہم قادیانیوں کو اپنا بھائی مانتے ہیں، تیار ہے ہم گلے سے لگانے کو، ہم انہیں اپنا بچھڑا ہوا بھائی سمجھتے ہیں۔ قادیانیوں میں کئی ایسے مرد اور کئی ایسی عورتیں ہیں جن کو یہ نہیں معلوم کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کیا کیا جھوٹے دعوے ہیں۔ آپ ویکیپیڈیا پہ سرچ کر کے دیکھو، مرزا غلام احمد قادیانی مارے تو ٹائپ کر کے آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں دکھاتا، مسیح دکھاتا، مسیح۔ کیوں؟ وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں قادیانیوں کو کہ حضرت مسیح موعود نے یہ کہا، مسیح موعود نے یہ کہا، جبکہ لکھا ہے ان کی کتابوں میں، کئی کتابیں علماء کرام نے اس کے جواب میں لکھ دی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی کتابیں، اس کے بیٹوں کی لکھی ہوئی کتابیں، اس کے خلفاء کی بتائی ہوئی باتیں، جس میں دعوے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے نبی ہونے کے، اور بہت سے دعوے۔ وہ اپنی عبادت گاہوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام سے کلمہ لکھتے ہیں، جس کو وہ مسجد کہتے ہیں۔ کلمہ کیوں لکھتے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کلمہ اس لیے لکھا جاتا ہے، خود مرزا کے بیٹے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ یہی ہے، یہ کلمہ تو اسلام کا ہے، یہ لوگ تو اسلام کے دشمن ہیں، اس کلمے کا یہاں پر کیا کام، یہاں کیوں لکھا گیا؟ اس کے بیٹے کو کسی نے سوال کیا تھا کہ بھائی جب آپ کے ابا نبی ہے مرزا غلام احمد قادیانی تو پھر کلمہ کیوں نہیں بدلا؟ ہر نبی کا کلمہ الگ الگ ہوتا تھا، آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اس طرح کے کلمے ہوا کرتے تھے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے کے بعد میں کیوں کلمہ نہیں بدلا؟ سوال ہوا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہے مسلمانوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پھر یہ غلام احمد قادیانی کے آنے کے بعد میں کلمہ کیوں نہیں بدلا؟ تو سنو میری بہنوں اور سنو میرے بھائیوں، مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا کہتا ہے مرزا بشیر کہ اس لیے نہیں بدلا کہ اگر کوئی آدمی، کوئی دوسرا نبی آتا تو کلمے کو بدلنے کی ضرورت پڑتی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اپنا دوسرا جنم لے کر آئے ہیں تو کلمہ بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر ہم محمد سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، اور وہ لوگ محمد سے مراد اس مرزا ملعون کو لیتے ہیں۔ یہ اختلاف ہے ہمارا اور قادیانیوں کا۔ انہوں نے اپنی کتاب الگ بنا دی، ہمارے پاس قرآن ہے، ان کے پاس تذکرہ نامی کتاب ہے۔ ہم حج کے لیے مسلمان کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں، خانہ کعبہ کو، مدینہ منورہ کو جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں، وہاں جا کر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے قادیان کو جاتے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ الگ کر لیا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 4 صحابہ، جو 4 خلفاء ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ 4 عظیم خلفاء ہیں، یہ 4 بڑے خلفاء ہیں، یہی 4 خلفاء راشدین جن کو کہتے۔ اللہ نے بڑا ان کا مقام دیا، خلافت ان 4 پہ ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو 4 صحابہ کے نام بھی نہیں معلوم ہوتے، خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، 4 خلفاء راشدین۔ جیسے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد والوں کو 4 خلفاء کرام کہا گیا، اس قادیانی ملعون کے بعد جو مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کو آگے لے کے چلے، ان بدبختوں کو بھی خلفاء راشدین کہتے، خلفاء کہتے۔ جیسا ہمارے پاس جو خلفاء راشدین کا مقام ہے، وہ مقام ان کے پاس خلفاء کا ہے۔ انہوں خلفاء راشدین کیا بولتے ہیں؟ بول بھی نہیں سکتے، منحوسوں کو خلفاء بولتے۔ آج لندن میں مرزا مسرور 5واں خلیفہ ان کا لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو دیکھنے والوں کو صحابہ کہتے، اس ملعون اور بدبخت کو دیکھنے والے جو اس کے اوپر ایمان لائے جھوٹے نبی پہ، ان کو صحابہ بول رہے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو ہم امت کی ماں کہتے، اس بدبخت مرزا قادیانی کی بیوی کو وہ امت کی ماں کہتے، نعوذ باللہ۔
ہمارے نبی کی اولاد کو ہم آل محمد کہتے، اہل بیت کہتے، مرزا کے ملعون کی جو اولادیں ہیں اس کو اہل بیت سمجھتے. سب الگ کر لیا. اسلام کے مقابلے میں ایک مذہب ہے، جھوٹا مذہب ہے، وہ اسلام کی شاخ نہیں. تو یہ کام کیا دشمنوں نے کہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا. اور آج مسلمان ان کو مسلمانوں کی ایک جماعت سمجھ رہا ہے، حالانکہ قادیانی مسلمانوں کی ایک جماعت نہیں بلکہ اسلام کے مقابلے میں ایک مذہب ہے، بالکل الگ مذہب، جن کی کتاب الگ، جن کا نبی الگ، جن کے ساری چیزیں الگ بنا لی انہوں نے. لہٰذا قادیانیوں سے اپنے ایمان کو بچانا چاہیے اور قادیانیوں کی دکان سے سامان نہیں خریدنا چاہیے. یہ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے پوچھے کہ آپ سامان کہاں سے لاتے ہیں. کہیں آپ کسی قادیانی کی دکان سے تو نہیں لاتے، مسلمان کی دکان سے لائیے گا. اور مسلمان بھی وہ جس کا عقیدہ ختم نبوت پر سچا پکا ہو. یہ ہے قادیانی جو اس وقت مسلمانوں کا ایمان لوٹ رہا.